بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھا لو، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ، کیونکہ وہ مقوضہ ہے یعنی مردار ہے۔ اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جسے وہ تمہارے لیے رکھے یعنی وہ خود نہ کھائے اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی ذبح کرنا ہے۔ اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوگا اور کتا شکار کو مار چکا ہو تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر اپنے کتے پر لیا تھا، دوسرے کے کتے پر نہیں لیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے، تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 کی رات کی کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدائش کے وقت روئے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور وہ وارث بھی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو اس کی اچھی خصلتوں کی تعریف کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر آپ کے پاس سے ایک اور جنازہ گزرا، اس کی بری خصلتوں کا تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر ایک دوسرا جنازہ ایک عورت کا لایا گیا تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، تو وہ چارپائی کے بیچ میں کھڑے ہوئے تو ان سے علا بن زیاد نے کہا اے ابو حمزہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح مرد اور عورت کے جنازے میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا جس طرح آپ کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور بولے سب لوگ یاد کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام قریب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا اے قریب جاؤ دیکھو میرے بیٹے کے جنازے کے لیے کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے، ان کی تعداد کتنی سمجھتے ہو؟ کیا وہ 40 ہیں؟ میں نے کہا نہیں بلکہ وہ اس سے زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا
تو پھر میرے بیٹے کو نکالو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اگر 40 مومن کسی مومن کے لیے شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔